بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے آس پاس اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اور ہم اسے کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ میرا نام آمنہ ارشد ہے اور میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ اگر آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اچھا میرے آس پاس میرے دوست یا میری فیملی میں کوئی ڈپریشن کا شکار ہے اور مجھے نہیں اندازہ ہو رہا، میں کس طرح اندازہ لگاؤں، تو آپ غور کر سکتے ہیں کچھ سائنس پر جو شاید آپ کو ان کے رویے میں، ان کی باتوں پہ نظر آئے۔ مثال کے طور پر اگر وہ بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انہیں اپنا آپ بہت برا لگتا ہے، انہیں زندگی میں بہت مایوسی فیل ہوتی ہے، کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا، یا ان کو لگتا ہے کہ ان کی فیوچر میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، اس طرح کی باتیں جن میں بہت زیادہ مایوسی نظر آئے، بہت زیادہ گلٹ نظر آئے، بہت زیادہ شیم نظر آئے، اگر ان کے رویے میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک دم سے یا اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ چینجز آنے لگ گئے ہیں، مثال کے طور پہ پہلے ان کی نیند، ان کا کھانا پینا، ان کا لوگوں سے ملنا جلنا بالکل ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یا تو وہ بہت زیادہ سونے لگ گئے ہیں، یا ایک دم سے بہت کم سونے لگ گئے ہیں، یا وہ بہت زیادہ کھانے لگ گئے ہیں، یا انہوں نے بالکل ہی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ پہلے وہ اگر نارمل حد تک سوشلائز کرتے تھے تو اب انہوں نے بالکل اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا ہے، ان کا کام وغیرہ کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہتا، اور اکثر اوقات وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ ان کو جسم میں کہیں نہ کہیں ان ایکسپلینڈ بہت سی دردیں ہوتی ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، لیکن ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے، ڈاکٹر چیک بھی کر لیں گے، لیکن کوئی خاص میڈیکل ریزن نظر نہیں آئے گا۔ تو اس انداز میں بھی ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ اچھا اگر ان کو جسمانی مسائل بھی پیش آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوں۔ اور اکثر پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ کس طرح سے ان کی مدد کریں۔ مدد کرنا بہت ضروری بھی ہے، اکثر اوقات وہ کسی پروفیشنل کے پاس نہیں جا پاتے، یا ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی اس چیز کی کہ دس از سم تھنگ دے آر گوئنگ تھرو، اور وہ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی طرف سے اپنی پریزنس کا احساس ان کو دلا سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے موجود ہیں۔ اگر انہیں کسی سولوشن کی ضرورت ہے، کسی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی مدد چاہتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ مل کر ان کے لیے تھوڑی سی اویئرنیس لے کر آ سکتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے اسٹرگل کر رہے ہیں، تو کیا واقعی وہ اپنے آپ کو ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں، کیا وہ واقعی اپنے آپ کو اداس، پریشان یا ہوپلیس فیل کرتے ہیں، وہ خود اپنے بارے میں کیسا محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ بات چیت کے بعد آپ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ مختلف بیہیورل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کریں۔ مثال کے طور پہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کمرے میں بند کر دیا ہے تو شروعات آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ خود آہستہ آہستہ ان کے کمرے میں جانا شروع کریں، ان کی کوئی پسند کی چیز ان کے پاس لے جائیں، یا کوئی پسندیدہ بات ان سے کر لیں اور دیکھیں کہ کیا وہ اس چیز سے ان کا موڈ بہتر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ خود سے اپنے آپ کی مدد کرنا شروع کریں، وہ کسی سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو مزید گائیڈنس کی ضرورت ہے اور آپ یہ فیل نہیں کرتے کہ آپ اکوپڈ ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے، تو آپ میرے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں مرہم.pk کے تھرو۔